الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة مزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں پائیں گے ان سے دوستی کرنے والا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادوں میں سے ہوں، ان کی اولادوں میں سے ہوں، ان کے بھائیوں میں سے ہوں، ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے اور روح القدس سے ان کی مدد کی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے سبب یہ ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ در حقیقت یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ ان سے کیوں راضی نہ ہو؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سارا زمانہ یہ جان لے کہ اللہ کے گروہ نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے یہ ستارے آسمان کی بقا کی ضمانت ہیں۔ جب تک یہ آسمان کے ستارے باقی رہیں گے تب تک آسمان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے ایسی ہی بقا، ایسی ہی ضمانت ہوں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ بھی ایسے ہی ضمانت ہیں، امان ہیں، بقا کا ذریعہ ہیں امت کا۔ جب تک صحابہ رہیں گے امت کو کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کی یہ پروقار مجلس، پروقار تقریب جو ہمارے چمکتے دمکتے چہروں والے بیٹوں کی تکمیل قرآن کے سبب منعقد کی گئی ہے، میں سب سے پہلے تو ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اور بالخصوص ان کے استاد محترم اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور جن کے سینے قرآن سے لبریز ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان بیٹوں کو
قرآن کی تفسیر کا، حدیث کا اور دیگر علوم شرعیہ کا علم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میرے مربی و مشفق، میرے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ دل سے اخلاص سے دعا فرمائیے، اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی اتنی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ میں ایک کال پہ آ گیا۔ یقین کیجئے آپ کے شہر سے کئی ایک نسبتوں سے محبت ہے، اس میں یقیناً یہ مسجد بھی شامل ہے، اس مسجد کی انتظامیہ بھی شامل ہے، اور ہمارے استاد ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب بھی اس کی ایک وجہ ہیں، مرزا سعود صاحب بھی اس کی وجہ ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی امتحان ہوتا ہے دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کا، کہ جب انہیں کسی مشکل میں پکارا جائے تو وہ اس وقت کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ہم سب کو ایسے ہی ایک دوسرے کو رعایت دیتے رہنا چاہیے۔ میں نے آج کا جو موضوع منتخب کیا ہے آپ کے لیے، اور چونکہ انتظامیہ نے کوئی ذمہ داری نہ لگائی تھی، کوئی موضوع شاید ڈرتے ہوئے نہیں کہا کہ اب ایک تو ایمرجنسی بلا رہے ہیں اوپر سے موضوع بھی کہیں، حالانکہ ہم استاد ہیں، ہمارے لیے موضوع کا تعین بڑا اچھا ہوتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان دنوں میں شاید آپ کچھ لوگ واقف ہوں گے، جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے اس وقت، یہ پنکھا اگر بند کر دیں، اگر تھوڑی گرمی آپ برداشت کر لیں تو۔ توجہ میری طرف رہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر ایک چیلنج درپیش ہے، اور اس کا ادراک اور اس کا احساس اس درجے کا ابھی تک ہماری جماعت میں برپا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہماری ایک تاریخ ہے، آج سے نہیں، اس وطن سے، بر صغیر پاک و ہند سے نہیں، ابتداء سے اہل الحدیث وہ فکر ہے اور وہ فکری گروہ ہے جس نے نہ صرف اس زمانے کے بلکہ آنے والے زمانوں کے فتنوں کو بھانپا ہے اور ان کا بر وقت جواب دیا ہے۔ آج جو فتنہ درپیش ہے، جس کا آغاز خاص طور پر اہل حدیث کے اندر یا آپ کے پڑوس فیصل آباد سے ہوا، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس نے اس فکر کو ترویج دی اور تحقیق کا نام دے کر ایسے ایسے شگوفے چھوڑے کہ الامان والحفیظ، اور میں نام نہیں لوں گا، اس کے پیچھے اس کی فکر، مسموم فکر کو ماننے والے اب ایک کھیت کی شکل میں، یا یوں سمجھیے ایک فصل کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں۔ بالخصوص کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنا کر اپنے مسلک کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو تان کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے بہانہ بنا کر ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ اس میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی سب سے بڑا نام ہے، جس نے دھوکہ دہی سے ہمارے نوجوان کو ٹریپ کیا اور اپنی گود میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس سے آگے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ خوفناک فتنہ اس کو اڈاپٹ کیا، اس کو اختیار کیا غامدی صاحب نے، اور اب طرح طرح کے لوگ باہر بیٹھ کر تو پتھر مار رہے تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود ہمارے اندر، ہماری جماعت کے اندر اور ہماری جماعت کے نام لیوا
ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے صحابہ پر خفیہ انداز سے، چھپے ہوئے انداز سے مسموم فکر کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ نے سنا پہلے یزیدی حسینی کی بحث شروع کی گئی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب بنو امیہ پر اسی درجے کا تان اور اسی طرح کی زبان استعمال شروع کر دی جیسی رافضیوں کی زبان ہوتی تھی۔ لہذا ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، جب کوئی باہر سے بات کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں اور بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ہماری مساجد میں صحابہ کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تقریروں کو مزین کیا جاتا ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اندر سے کوئی ایسا فکرہ، ایسا فتنہ اٹھے اور آپ اس کا بھی جواب اسی انداز سے دیں اور اس کو بھی اسی طرح سے رد کریں جیسے آپ بیرونی لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو چاروں نہ چار لوگ بہرحال متاثر ہو رہے ہیں اس فکر سے۔ میں مختصر سا آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سب ہمارے اندر، رافضیوں کے اندر، دیوبند کے اندر، بریلویوں کے اندر، تمام مکاتب فکر کے اندر جو نفرت کرنے والا طبقہ ہے صحابہ سے، ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو تکلیف کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ جب تک صحابہ کی محبت باقی رہے گی، دین کی محبت باقی رہے گی۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، جب تک صحابہ کی محبت باقی رہے گی، دین کی محبت باقی رہے گی۔ اور جب آپ صحابہ پر، کیونکہ آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ناممکن سی بات ہے، مسلمان ہونے کے باوجود آدمی رسول اللہ کی کسی بات پر تان کرے، آپ کے کسی رویے پر طنز کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروردہ اور آپ کے آغوش میں پلنے والے اور آپ کی جماعت کا حصہ ان لوگوں پر تان کیا جائے۔ لا محالہ اگر یہ سمندری کی جماعت اچھی نہیں تو اس کے خطیب پر بات آئے گی، اور اس کی انتظامیہ پر بات آئے گی، اس کے اہل اسلام پر بات آئے گی، اور اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر اچھالنی ہو تو کتنا آسان ہے کہ آپ کہہ دیں کہ خاندان بنو امیہ جو ہے اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے فتنہ فساد معاذ اللہ پیدا کیا۔ یا حضرت ابو سفیان کے بارے میں، اور پھر اس سے اوپر بڑھ کے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یا یزید کا نام لے کر امیر معاویہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات یوں ہی آپ کے دل سے نکل جائے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ کچھ دیر میں آپ سننے لگ جائیں گے، کچھ دیر میں آپ شوق سے سننے لگ جائیں گے، اور کچھ ہی وقت گزرے گا کہ آپ کی اولادیں وہی زبان بولے گی جو آج دشمنان صحابہ بولتے ہیں۔ تھوڑا ہی وقت لگے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں، کبھی پاکستان ٹیلی ویژن پر دوپٹے کے بغیر شاید کوئی ڈرامہ بنانا ممکن نہ تھا، لیکن آپ نے دوپٹے کے بغیر برہنہ چہرہ دیکھنا پسند کر لیا۔ کچھ ہی وقت لگا، وہ دوپٹہ سرک گیا، ڈھلک کر کندھوں پہ آیا، اب کندھوں سے اتر کر ایک سائیڈ پہ آیا، اور اب اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی مسموم فکر، کوئی بھی زہر آلود فکر آہستہ آہستہ اس کو ترویج دی جاتی ہے، لوگوں میں رائج کیا جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں پھر بے حس ہو جاتے ہیں، پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا ایک عمل آپ نے دیکھ لیا، بریلویوں کے ہاں نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہوا ایسا، اگر ان کے اندر یہ حساسیت پائی جاتی کہ کسی قبر کو نہ پوجا جائے تو آج جگہ جگہ، بازار بازار، ہر گلی، ہر محلے میں، ہر علاقے میں زمینی خدا نہ بنائے جاتے۔ جب آپ برداشت کرتے ہیں، اس پر رد عمل نہیں دیتے، تو آہستہ آہستہ آپ اس فکر کو بھی قبول کر لیتے۔ کون ہے صحابہ؟ صحابہ جن کے بارے میں آسان ہو گیا، ہدف آسان ہوا، وہ ہیں کون؟ آپ یہ حدیث اکثر یہاں سنتے سناتے ہیں، اور علماء کی اس حدیث کی وجہ سے عزت و احترام کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تھوڑا تھوڑا جواب دیتے جائیں تاکہ لگے کہ آپ متوجہ ہیں اور جبری درس نہیں ہو رہا، شوق سے بیٹھے ہیں۔
چلے اس درجے کا تو نہیں ہے جہاں ڈاکٹر حماد صاحب نے بیان کرنا تھا، تو کچھ ابتدائی الفاظ، کچھ سبق ہم سے بھی سن لیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث بڑے لوگوں کو یاد ہے، اور اس وجہ سے آپ علماء کی قدر کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں، آپ کے علوم کے وارث ہیں، اس وجہ سے آپ ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور تمام علماء بھی اپنی عزت و احترام سمجھتے ہیں کہ کی جانا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وارث کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کون سا طبقہ ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام سے کسب فیض کیا، براہ راست بیٹھ کر، براہ راست دیکھ کر، براہ راست سن کر؟ میرا آج اعزاز ہو کہ میں ڈاکٹر حماد لکھوی سے پڑھا ہوں اور ان کا کوئی اعزاز اس سے اوپر کا ہو، آج میرے ایک بھائی کا، کسی کا یہ اعزاز ہو کہ وہ جامعہ اسلامیہ سے پڑھا ہے اور اس کی سند میں کہیں شیخ ابن عثیمین آتے ہیں، کہیں ابن باز آتے ہیں، تو یہ بتائیے صحابہ کی سند میں کون آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ کن کے وارث ہیں؟ یہ کس کے وارث ہیں؟ اور جب وہ حدیث بڑی معروف ہے اور وہ لڑائی بھی بڑی پرانی ہے کہ باغ فدق کی تقسیم ہو جانی چاہیے تھی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی پاک کی وراثت کی خبر دی کہ آپ کی وراثت ہے کیا، جو آپ کی جاگیر ہے، مال و دولت ہے، وہ تو سب صدقہ کیا جائے گا، اور اصل وراثت تمام صحابہ کے اندر موجود ہے، تمام صحابہ اس میراث کے حقدار قرار پائے۔ اگر آج علماء باعزت ہیں اس وراثت کی وجہ سے، تو صحابہ کیوں نہیں ہیں؟ دوسری بات، آج آپ کی اولاد سے کوئی محبت کرے تو اللہ کی قسم آپ اس پر نچھاور ہو جاتے ہیں، آپ اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے والد سے محبت سے پیش آتا ہے، آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ کوئی آپ کے باپ کا دوست ہے، دین نے بھی آپ سے کہا کہ اپنے والد کے دوستوں کا بھی خیال رکھو۔ نبی پاک کے دوستوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے جیسی محبت صحابہ نے کی، کسی اور نے بھی کی ہے؟ کوئی اور بھی ایسا ہے جیسی محبت صحابہ نے آپ سے کی ہے؟ صحابہ سے محبت کرنے کے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اور کیسی محبت کرتے تھے؟ اللہ اکبر! صحابی آیا اور آ کے عرض کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر جاتا ہوں آپ کا مبارک چہرہ سامنے نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں، اور گھر سے بے چین ہو کر پھر آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، یہاں تو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ گھر نظر نہیں آتے تو یہاں آ کے دیکھ لیتا ہوں۔ آقا، جب آپ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہو گئے، آپ کا مقام و مرتبہ تو جانے کہاں ہوگا؟ میرا کیا بنے گا جس کا پل نہیں گزرتا، جس کی گھڑی نہیں گزرتی، جو آپ کو دیکھے بنا اداس اور بے چین ہو جاتا ہے؟ میں تو وہاں نہیں جا سکوں گا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ میری جو درمیان میں اتنے درجے، اتنے درجات، آپ کی جنت سب سے بلند ہوگی۔ صحابی کی فکر کیا ہے؟ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے دیتے میرے جیسے نکموں کا کام آسان کر دیا۔ اسے تسلی دیتے دیتے میرے جیسے نکموں کا، آپ جیسے اعلیٰ لوگوں کا معاملہ آسان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اور مجھ سے محبت کرنے والے پھر سن، المرء مع من احببت، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کیا کہتے ہو صحابہ کے بارے میں؟ اور صحابہ کی محبت، اگر محبت کی داستان لکھی جائے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، وارفتگی کی، آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی داستان لکھی جائے، اللہ کی قسم ہے اگر عورتوں میں کسی کا نام سر فہرست لکھا جانا چاہیے تو وہ آمنہ بنو دینار کی وہ خاتون جس کا جملہ تاریخ نے محفوظ کیا، وہ خاتون جس کو خبر ملی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں،
اور وہ تیزی سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتی ہے، اور یہاں سے صرف چند میل کا فاصلہ ہے احد کا، راستے میں سے 4 عزیز محترم اور قریبی رشتہ داروں کی وفات اور شہادت کی خبر ملتی ہے، اور وہ کیا کہتی جاتی ہے، یہ چھوڑو میرا شوہر شہید ہو گیا، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے، میرا باپ شہید ہوا، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے، بھائی بیٹا شہید ہوا، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ وہ ہر کسی سے یہی پوچھتی جاتی ہے، اور جب آپ کے خون آلود چہرے کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہا تھا، کسی عورت کے لیے بھائی سے، بیٹے سے، اولاد سے بڑھ کر، شوہر سے بڑھ کر، والد سے بڑھ کر یہ اس سے بہتر اور قریبی اور مقرب رشتے کوئی نہیں ہیں، لیکن وہ 4 رشتوں کی قربانی دینے والی بے چین آپ کو آ کے جب دیکھتی ہے، کیسی راحت فضا، کیسا جانثارانہ جملہ ہے اس کا، کہنے لگی کل مصیبت بعدہ کا جلالو، آقا شوہر کا شہید ہونا بڑی مصیبت ہے، یقیناً باپ کا شہید ہونا بڑی مصیبت ہے، بھائی کا شہید ہونا بڑی مصیبت ہے، بیٹے کا جانا بڑی مصیبت ہے، لیکن کوئی مصیبت ایسی نہیں اس راحت کے مقابلے میں جو آپ کو زندہ دیکھ لینے کے بعد ہوتی ہے۔ اس طبقے کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر آپ کی مجالس سجتی ہوں، آپ کے ہاں مباحثے ہوتے ہوں، آپ کے ہاں مناظرے ہوتے ہوں، وہ کون ہے جو خطا نہیں کرتا؟ اور صحابہ اللہ کی قسم ہے ان سے بڑھ کر کوئی اپنی خطاؤں پہ پریشان طبقہ روئے کائنات نے نہ دیکھا ہوگا، ان سے بڑھ کر حساس۔ ابھی اللہ نے یہی کہا جو تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے نا اس کا بھی حساب ہوگا، جو تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا جو تم ظاہر کرتے جو چھپاتے ہو۔ صحابہ کے چہرے لٹک گئے، پریشان ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر خواہشات پر بھی حساب ہوگا، اگر دلی تمناؤں پر بھی حساب ہوگا، ہمارا کیا بننے والا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، جاؤ اٹھا کے مفسرین کو پڑھو، دیکھو جب اللہ نے اگلے الفاظ نازل کیے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، یہ جب اللہ نے یہ آیت کا یہ حصہ نازل کیا، صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ اس کا مطلب ہے اب ہمارے دلوں کی کیفیات پر حساب نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت کر دے گا۔ ان سے زیادہ اپنی خطاؤں پہ پریشان ہونے والا کوئی نہیں۔ خطا کر بیٹھا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے، آپ نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اور یہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ یہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے 4 مرتبہ اس کی بات کو رد کیا ہے، پھر اپنے ساتھی سے کہا اٹھو اس کا منہ سونگو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، نشہ تو نہیں کر رکھا، کہیں یہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے، آقا نہ میں نے نشہ کیا ہے، نہ میں نے شراب پی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا خوف مجھ پر ایسا مسلط ہے کہ میں سزا لینا چاہتا ہوں، دنیا میں سزا لے کر آخرت میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس طبقے کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پہ پریشان نہیں؟ تم کرو، تم سے کچھ ہو جائے، تم سے بدکاریاں ہوں، تم سے غیبتیں ہوں، تم سے چوریاں، ڈاکے، قتل ہو جائیں، 100 انسانوں کے قاتل کے بارے میں تم حدیث سناؤ کہ اس کو معافی مل گئی، تو صحابہ کے بارے میں اتنا برا نظریہ کیوں ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کی بخشش نہیں ہوگی، وہ مغفور نہیں ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ میں کروں غلطیاں 1000 کروں دن میں، رات کے کسی پہر یا کسی نماز میں 1 مرتبہ سچے دل سے معافی مانگ لوں تو میں اپنے لیے رعایت محسوس کروں کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں۔ اور وہ جو ایک جملہ پڑھ کے نبی پاک کے پاس روتا ہوا آیا، کیوں روتے ہو ابو بکر، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ عرض کیا آقا میں نے قرآن مجید میں یہ جملہ پڑھا ہے من عامل سوءا
یجزا بہی، جس نے جو بھی خطا غلطی کی اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ قرآن کا پڑھ کر ابو بکر پریشان، ابو بکر روتے ہوئے آئے ہیں اور آقا ان سے پوچھ رہے کیوں رو رہے؟ یہ سبب بیان کیا کہ قرآن کی اس آیت نے رونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی اینا من لا یظلم نفسہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے جس نے کبھی اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی غلطی نہ کی ہو، اپنی غلطیوں پر پریشان ہونے والے۔ ہاں یہ اللہ کے نبی نے آگے ایک آسانی کر دی، فرمایا، پوچھا الست تمرض الست تحزن الست تصیبک، وہ کبھی مصیبت نہیں آئی، کبھی دکھ نہیں آیا، کبھی غم نہیں آیا؟ ہاں ہاں آیا ہے، غم بھی آتا، مصیبت بھی آتی، تکلیف بھی آتی۔ کیا کرتے ہو؟ آقا صبر کرتا ہوں۔ کہا جو صبر کرتے ہو، یہ جو مصیبت پہ، یہ جو بیماری پہ، یہ جو دکھ پہ، مصیبت پہ، پریشانی پہ اظہار صبر کرتے ہو، اللہ تمہاری ساری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو اس صبر کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اس طبقے کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ کون ہے صحابہ؟ صحابہ اس دین کی سنت کا بڑا بنیادی جزو ہیں، اور یہ بات میں یہاں اساتذہ کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں۔ آج یہاں کا کوئی حدیث بیان کرنے والا شیخ وہ حدیث سناتا ہے، آپ حدیث سنتے ہیں، آپ اس کی سند سے، اس سے روایت کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، کہاں تک؟ تابعی تک چلے گئے، درمیان سے صحابی کو نکال دیں، براہ راست رسول اللہ سے بیان کر دو، اس حدیث کا کیا اعتبار ہوگا؟ جس روایت کی سند کے اندر صحابی کا نام موجود نہ ہو، اس روایت کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس پر تم عقیدے کی بنیاد رکھو گے؟ اس پر عمل کی بنیاد رکھتے ہو؟ کیوں؟ دین کی سند میں بنیادی کردار صحابی کا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں یہاں سے بیان کرتا کرتا اوپر جاؤں، قعقاع پہ جاؤں، قتیبہ پہ جاؤں، ابن خزیمہ سے بیان کروں، ابن حبان سے بیان کروں، اوپر جاؤں حضرت ابو ہریرہ سے بیان کروں، ابو ہریرہ کہیں گے، عبداللہ ابن عمر کہیں گے، ابن عباس کہیں گے، ابن عمر کہیں گے، رأیت رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، قال رسول اللہ، کان رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ الفاظ درمیان میں نہ آئے بات مکمل ہوتی۔ مثلا آپ نے ایک حدیث تم وہابیوں کو بڑی یاد ہے، سلو، دیکھا جائے جس طرح یہ یاد ہے نا باقی بھی یاد کریں، سلو پڑھ دیں، ڈرے نہیں، کچھ نہیں کہتا، سلو۔ اچھا وہ سلو علی الحبیب کہتا سارا مجمع گونج اٹھتا ہے، میں سلو علی حدیث پڑھا رہا ہوں، وہ نہیں پڑھ رہے، سلو کما رأیتمونی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا؟ کون ہے جس نے رسول اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے بیان کیے؟ کون ہے جس نے کہا اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے تھے؟ کون ہے جس نے آپ کی نفل نماز بھی بیان کی، فرض بھی بیان کی؟ کون ہے جس نے آپ کی نمازوں کے درمیان ترتیب بیان کی؟ کون ہے جس نے پوری کیفیت بیان کی؟ کون ہے جس نے رسول اللہ کی مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی وہ بیان کی؟ کون ہے جس نے رسول اللہ کی رات کی نماز بیان کی؟ سلو کما رأیتمونی اصلی۔ آیا ہے ایک دیوانہ اور دیکھا پیارے نبی کھڑے ہیں مسجد میں، دیکھو رات کی نماز کا منظر کیا ہے، آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ آ کے یہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے سوچا 100 آیات پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن پیارے آقا نے پوری بقرہ ہی پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ بیان کرنے والا صحابی، نماز بیان ہونے لگی، رات کی نماز بیان ہونے لگی، بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے سوچا کہ بقرہ کے بعد کر دیں گے، آپ نے درمیان والی سورت کو چھوڑا اور النساء پہ چلے گئے اور آپ نے پوری نساء پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے سوچا اب رکوع میں جائیں گے، لیکن آقا واپس آئے اور آل عمران پڑھنا شروع کر دی۔
آل عمران بھی مکمل کی، آپ نے 5.25 پارے کی ایک رکعت پڑھ دی، صحابی ساتھ کھڑا ہے۔ کعب رکوع میں گئے تو جتنا طویل قیام تھا اتنا لمبا رکوع، سجدے میں گئے جتنا طویل قیام تھا اتنا لمبا سجدہ۔ کس نے بیان کیا؟ کون بتلاتا ہے کہ رات کو میرے مصطفیٰ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے، وہ نماز جس کو دیکھ کر عرش والا بھی کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے رسول رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لے، وہ نماز بیان کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر سے، تم نے یہ روایت سنی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور ہون بلا لیا جائے تو ہون میری مرضی نال ہی ختم ہونے ہیں، میں اپنا موضوع اور مضمون پورا کر کے چھڑنے ہوتا تو آڈا کھانا لیٹ ہوں تو ہو جائے رات کے وقت۔ اور سوچو اپنے بچوں کے بارے میں، چھوٹا سا بچہ ہے 8-9 سال عمر کا، اور کہتے ہیں پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر گیا کہ پیارے آقا کی رات کی نماز دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ۔ گئے رات کو ٹھہرے اپنی خالہ کے ہاں، اس دن باری سیدہ میمونہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اور یہاں اس حدیث کے اندر ایک بڑا شاندار سبق ہے۔ آپ جب گھر تشریف لائے، گھر والوں سے سلام ہوا تو پہلا سوال پوچھا، اس کے بعد پوچھا کیا اس چھوٹو نے نماز پڑھی ہے؟ ہمارا بانجا بتیجا آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو چھوٹ ہے، ہمارا نواسا آ جائے ہم سوچتے ہیں اس کو تو چھوٹ ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، بیٹی ناراض ہو جائے گی۔ اتنے دنوں بعد واپس آئے اپنے گھر میں، نانا کے گھر میں، دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل، مہمان آیا ہے، لیکن پہلا سوال کھانے سے بھی پہلے پوچھا اس چھوٹو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھ لی ہے۔ آپ سو گئے اور ادھر کیمرہ جاگ رہا ہے، چھوٹا سا کیمرہ لیکن اتنا سینسٹیو، اتنا ڈیجیٹائز، ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے والا جاگ رہا ہے۔ وہ جاگنے آیا ہے، گھر والے سو رہے ہیں، رات کے کسی وقت پیارے نبی اٹھے ہیں، آپ نے اٹھ کر وضو کا پانی لیا ہے، وضو بنایا ہے، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ کیمرہ محفوظ کر رہا ہے کہ آقا رات کو اٹھے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے وضو کیا، پھر آپ سو گئے۔ اب آپ جب دوبارہ اٹھے اور وضو کرنے کے لیے بڑھے تو آپ کا وضو کا پانی بھرا ہوا ہے، برتن بھرا ہوا ہے۔ یہاں میں ان سے بھی پوچھ لوں جنہوں نے کہا سوتا ہی نہیں تھا ہمارا پیر، 12 سال وضو نہیں ٹوٹا جن کا، رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ جب سو گیا تو پھر وضو کیا۔ جبکہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں اپنی نیند کی کیفیت بیان کرتے ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اس کے باوجود آپ اٹھے، دیکھا برتن بھرا ہوا ہے۔ میمونہ آپ نے بھرا؟ نہیں میں نے تو نہیں بھرا۔ پھر اس چھوٹو نے کیا ہوگا؟ بلایا، تم نے کیوں بھرا پانی؟ تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو۔ اس پیار بری اس کیفیت پر آقا نے عبداللہ ابن عباس کے ہونٹوں پر بوسہ دے کر ان کے لیے علم تفسیر کی دعا کی ہے، اور اللہ کی قسم میرے نبی کی دعا کا اثر ہے، ایک طرف سارے صحابہ اور ایک طرف عبداللہ ابن عباس اکیلا۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہونے کے باوجود ان کی قرآن کے بارے تفسیر تعویل، ان کی رائے مضبوط ہوتی تھی، اس لیے کہ رات کو رسول اللہ کی نماز کو دیکھنے گئے تھے۔ صحابہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہوئے کیمرے، اور کتنی حساسیت ہے صحابہ کے اندر۔ آپ آج جا کے شاید یہ بیان نہ کریں کہ میں کیسی کرسی پر بیٹھا تھا، آپ شاید یہ بیان نہ کریں کوئی بات بیان کرتے ہوئے کہ میں نے لباس کیسا پہنا تھا، میں نے ٹوپی کیسی پہنی، میں نے کپڑے کیسے پہنے۔ صحابی کو دیکھو روایت کرتے ہوئے، جب وہ روایت کرتا ہے تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بیان کرتا ہے۔ صحابی آپ کی چادر اگر ڈھلک جائے تو اس چادر کا ڈھلکنا بھی بیان کرتا ہے۔ میرے آقا کبھی پریشانی میں، دکھ اور کیفیت
غم کی کیفیت میں کچھ بیان کرتے ہیں، صحابی بات کے ساتھ آپ کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے۔ آقا کبھی رو پڑے، روتے ہوئے آپ کی داڑھی بھیگ جائے، صحابی رونے کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے۔ کسی بات پر نبی کریم کو غصہ آ جائے اور آپ کو غصہ آنے کے وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، صحابی بات کے ساتھ رسول اللہ کا چہرہ بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، صحابی رسول اللہ کی ایک ایک کیفیت بیان کرتا ہے۔ کسی بات کو اللہ کے نبی نے، آدھی بات آپ نے ٹیک لگا کر بیان کی اور آدھی سیدھے ہو کر بیان کی، صحابی بیان کرتے ہوئے روایت کے ساتھ ساتھ آپ کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ آدھی بات آپ نے ٹیک لگا کر بیان کی تھی، پھر اس بات پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اس بات کو آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم خواہش کرنے لگے کاش اللہ کے نبی خاموشی ہو جاتے۔ صحابی ایک ایک رویے کا خیال رکھتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی کیمرہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان کو درمیان سے نکال دیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مجھے جاگنا ہے، جاگ کر کیسے اٹھوں؟ جاگوں تو کیا پڑھوں؟ سونا ہے، سو کر لیٹوں تو کیسے لیٹوں؟ کون بیان کرے گا؟ اگر یہ درمیان سے صحابہ کے طبقے کو نکال دوں، اللہ کی قسم ہے میرے نبی کی کوئی سنت محفوظ نہیں رہ سکتی، کوئی بات محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے صحابہ پر تان کرنے کا، کہ جس پر تان کیا نہ تان کیا، تان لوگوں نے کہا کہ فقیہ ہے، غیر فقیہ ہے، اس بحث کو چھیڑا اور اپنے عقیدے کی بنیاد ان صحابہ سے لی جن سے ان کا خیال تھا کہ ہماری مرضی کی چیزیں نکل آئیں گی۔ نکلی تو نہیں، کیونکہ صحابہ کے اندر سیاسی اختلاف تو ہوا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر رب کے گھر میں بیٹھ کر دلیل اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لائیے صحابی کا کوئی ایک مذہبی دینی انتشار سامنے پیش کیجئے جس بات پر صحابہ تفریق ہو گئے، جس بات پر صحابہ تقسیم ہو گئے۔ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اگر کسی بات پر اختلاف بھی ہوا، ایک طبقے نے حدیث بیان کر دی، پیارے نبی کا فرمان بیان کر دیا، دوسرے طبقے نے اسی وقت اس کو قبول کیا ہے۔ اختلاف ہوا ان میں اختلاف ہوتا تو کیا کرتے؟ لڑتے تھے۔ دینی وجہ سے بہت بڑا اختلاف تھا نا سیاسی طور پر سیدنا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ دونوں کی نماز بیان کر دو کہ کیسی تھی، دونوں کا عقیدہ بیان کر دو کہ کیسا تھا۔ اور جنہوں نے صحابہ سے عقیدہ نہیں لیا، سنا دوں جنہوں نے صحابہ سے عقیدہ نہیں لیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا۔ رحمان کہاں ہے؟ وہ استوا علی العرش کا عقیدہ رب کے قرآن نے بیان کیا، اور صحابہ کا اس بارے میں کتنا یقین ہے، کتنا پختہ ایمان ہے، اور کس درجے تک ان کے اندر کوئی اختلاف، کوئی تکلیف، کوئی تفریق، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جنہوں نے صحابہ سے عقیدہ نہیں لیا، انہوں نے کہا ہر بندے میں خدا رہتا ہے، ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ۔ اور بلکہ یہاں اس سے آگے بڑھ گئے، کہا فلاں جو ہے وہ اللہ ہی کی شکل میں اتر آیا ہے۔ اور جنہوں نے صحابہ سے عقیدہ لیا، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اور جاگتے رہو، اس لیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ بھیڑیے داخل ہو گئے جو تیرے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور تمہارے بچوں کا جواب بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھو مدینہ کی ایک چھوٹی سی بچی نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس چھوٹی سی بچی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں امتحان نہیں لیتا لیکن یاد رکھنا اس بات کو، 2 ٹوک جواب ہے۔ کہنے لگی فی السماء، آسمانوں میں۔ اللہ کہاں ہے؟ آج کے بعد آپ بھی یاد کرنے، کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ صحابہ کا۔ وگرنہ تم نے دیکھا وہ پنڈی والا ایک قریشی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا تھا عرش چھوٹا ہے یا عرش بڑا ہے، بحث شروع کر دی، مناظرہ ہو رہا ہے۔ اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ بڑا ہے،
جبکہ اللہ بڑا ہے تو عرش چھوٹا ہوگا؟ یہ کیا کہانی؟ ہمیں ان سوالوں کی اجازت ہمیں ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے، مجھے بڑا غصہ تھا، اور اب جب غصہ گیا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے ایک عورت ایک لونڈی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تکلیف ہے، اللہ کے رسول میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے اچھا پہلے میرے پاس لے کے آؤ، اگر مسلمان ہوئی تو آزاد کر دیں گے۔ وہ خاتون لائی گئی اور آپ نے اس سے صرف 2 سوال پوچھے۔ کتنے؟ 2۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں؟ اس نے بے ساختہ فوری طور پر جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 2 سوالوں کے جواب دیے اس نے بس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی اس کو چھوڑ دے، یہ پکی مسلمان ہے۔ اسلام کا عقیدے کا اظہار، عقیدہ کن سے لینا ہے؟ صحابہ سے۔ اگر عقیدہ صحابہ سے نہ لیا تو بہک جاؤ گے۔ عقیدہ صحابہ سے نہ لیا، عمل کس سے لینا ہے؟ اگر عمل بھی صحابہ سے نہ لیا تو بہک جاؤ گے۔ بہک گئے لوگ۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے مغرب کے وقت، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ باتوں میں مشغول ہیں۔ پیارے نبی مسجد میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا وَإِنْ شَاءَ، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھو۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا۔ اب صحابی نے جس نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے عقیدہ کیا بنایا؟ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم ہے ہم جب باہر سے آتے ابھی جماعت نہ ہوئی ہوتی، لوگ اس کثرت سے یہ 2 سنتیں یہ 2 رکعتیں پڑھتے، گمان ہوتا ہے شاید جماعت ہو گئی ہے۔ اور جنہوں نے صحابہ سے نہیں دیا، جاؤ ان کی مسجد میں دیکھو، ادھر مؤذن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ادھر مصلی پہ امام چڑھا ہوتا ہے، اور پیچھے سے کوئی پڑھے نہ پڑھے جاؤ بھاڑ میں۔ ہم نے صحابہ سے لیا اور تم نے بہانہ بنایا کیا؟ کہتا ہے اگر یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، مغرب کی نماز چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے صحیح دین اخذ کیا، صحابہ نے بہترین رہنمائی کی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے انہوں نے دیکھا ہے اس انداز سے کسی نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا۔ اسی طرح اگر صحابہ کی، اور ایک بات یہاں میں اور مجھے درمیان میں کرنا پڑے گی کہ ہمارے ایک جماعتی ذمہ دار نے کچھ مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، پہلے کہا ایک جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک صحابی رسول پر طنز اچھالا، تان کیا، اور تان کی بنیاد کیا ہے؟ کہتا نیا نیا، بلکہ میں اس کے الفاظ بولوں نواں مسلمان ہوا تھا، ابو سفیان نوے مسلمان ہوئے تھے۔ سن لیجئے، باتیں اثر رکھتی ہیں، آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا، اور ہمارے خطباء اکثر معذرت کے ساتھ ان خطباء کی نہ کسی نے ٹریننگ کی، نہ کسی نے ان کو سمجھایا، اور ظالموں جس شخص نے نبی علیہ السلام پر ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی گزارا ہو، اٹھاؤ امام احمد بن حنبل کی بات کو، کیا فرماتے ہیں؟ کہا ایک گھڑی کا ایمان کی حالت میں دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایک صحابی جو صرف ایک لمحہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا ایمان کی حالت میں اور اس کی صحابیت ثابت ہو جائے، اس کے بعد اس کے مقابلے میں
तमाम ताबईन के तमाम आमाल को भी रखा जाए तो उस एक घड़ी का मुकाबला कर सकते? एक घड़ी। और हमारा कोई बंदा कहे कि यार नया नया मुसलमान हुआ था और अब तक हमारे खुतबा बनु उमैया का तज़किरा करते हुए, सैयदा हिंद का तज़किरा करते हुए, सैयदना अबू सुफियान का तज़किरा करते हुए इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्यों? जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, अगर तुम्हारी रियायतों के हकदार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं तो अबू सुफियान क्यों नहीं? क्या वजह है? किसी ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? किसी ने तुम्हें टोका क्यों नहीं? और एक घड़ी का ईमान, रसूलुल्लाह को एक लम्हा देख लेना, ये इतना बड़ा अमल है कि तमाम ताबईन के आमाल के बराबर नहीं, बराबर बल्कि उससे भी फाइक और फजीलत वाला अमल है। उस सहाबी ने जिसने आपके साथ पौने 3 साल गुजारे हूँ, पौने 3 साल, और मैं रिकॉर्ड पर दुरुस्त रखने के लिए कहने लगा, जाइए उठाइए, तारीख में रसूलुल्लाह से दुश्मनी करने वाले बड़े बड़े लोग थे, आपने उनको भी माफ़ कर दिया। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, उन दुश्मनों में से अगर कहीं आखिरी नंबर पर सरदार होने के बावजूद जुबानी दुश्मनी साबित होगी तो अबू सुफियान की होगी। अबू सुफियान वो शख्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माना जाहिलियत में भी आपके साथ दोस्ती और मोहब्बत रखते थे और आपको गुंडों, उबाशों से, बदमाशों से बचाकर अपने घर में पनाह दिया करते थे। और अबू सुफियान का एक एजाज़, अल्लाह की कसम सारी कायनात उस पर वार दूं, जब आप ये कहते थे, जब आपने ये कहा था, मन दखल दार अबू सुफियान फ़आमन फ़क़द आमन, जो आदमी, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के घर में दाखिल हुआ और अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ, उस आदमी को अमन हासिल हो गया। एक फजीलत इतनी बड़ी और भारी है कि बाकी किसी फजीलत का कोई अमल दखल न भी हो तब भी ये अमल सबसे भारी है। अबू सुफियान के बारे में कहते हो कि नवा नवा मुसलमान हुआ, और वो अबू सुफियान जिनकी आंख अब ताइफ के मुहासरे में ज़ाया हुई, आंख पर हाथ रखकर रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए, अपनी आंख का किस्सा बयान किया, मेरी आंख बह गई है, जख्मी है। और आका क्या कहते हैं, ए अबू सुफियान, इन शेता दाऊद, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, और मेरी दुआ ऐसी नहीं होगी, फरुद्दत इलैक, तेरी आंख तुझे लौटा दी जाएगी, और अगर तू चाहे वइन शेता फल जन्ना, अगर तू चाहे तो इस आंख के बदले आंख ना ले, आंख के बदले दुआ ना ले, बल्कि आंख पर सब्र करके जन्नत दे ले। उठाइए तारीख को, हदीस को, क्या लिखा है, फौरन दरमियान में कोई जुमला, कोई बात, कोई तरद्दुद, कोई तामुल नहीं है, बल्कि फौरन अबू सुफियान कहते हैं फल जन्ना, आका अगर आंख जाया होकर जन्नत मिलती है तो जन्नत ही काफी है। उसके बारे कहते हो कि नवा नवा मुसलमान हुआ। और सुनिए, एक मजलिस का सहाबी, ये हदीस का इस टुकड़ा भी जो तुम्हें बड़ा याद है, याद है, एक सहाबी आपके पास आया, एक शख्स आया और उसने जाते हुए कहा था, ला अजीद वला अनकुस, मैं ना आपकी तालीम में कुछ इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा। आने वाला ऊंट पर बैठकर आया, आपसे कुछ सीखा, सवाल जवाब किया, सवालों का जवाब पाने के बाद मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद बुनियादी तालीम, एक मजलिस में कितनी तालीम हो सकती है, और इसके नाम अमाल में ईमान के बाद सिर्फ एक इरादा है, सिर्फ एक इरादा कि मैं जो आपने मुझे बताया ना उसमें कमी करूं ना उसमें इजाफा करूं। आपके सामने मजलिस पे अपनी ऊंटनी पे सवार हुआ और चल पड़ा, सामने ही जाते हुए उसका पांव ऊंटनी का बिल में घुसा, तवाज़ुन खराब हुआ, यह आदमी गिरा और शहीद हो। इसका नाम भी हदीस में महफूज नहीं है, इसका नाम भी महफूज नहीं है। गिरा, फौत हो गया। नबी पाक जल्दी से उठे, गए और आपने इसके चेहरे को अपने मुबारक हाथों में लिया और अपना मुबारक चेहरा इसके चेहरे के करीब किया। और सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया इन्नी राइतु मलकैन, मैंने दो फरिश्तों को देखा है, यदुस्सान फी फी सिमारिल जन्ना, मैंने देखा कि वो जन्नत के फरिश्ते आए हुए जो इसके मुंह में जन्नत का फल डाल रहे हैं। एक मजलिस का सहाबी
صرف ایک مجلس کا صحابی، سالوں ساتھ نہیں، جہاد ساتھ نہیں، سفر ساتھ نہیں، نمازیں ساتھ نہیں، جس کی شہادت پر میرے آقا کہتے ہیں عاملہ قلیلہ و اجرہ کثیرہ، عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا۔ کتنا عمل کیا ہے؟ لا ازید ولا انقص، صرف ایک ارادہ ہے ایمان کے بعد کہ میں آپ کے بتلائے ہوئے میں سے کچھ کمی کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس عمل سے جانا، فرشتوں کے اس کام سے جانا، انہو مات جائعہ، کہ یہ آدمی بھوکا ہی فوت ہوا، جانے کہاں سے سفر کر کے دین کی تڑپ لے کر آنے والا، میری مجلس میں بھی کچھ کھائے پیے بغیر اپنی قوم کو جلدی بتانے کے لیے واپس پلٹا ہے، بھوکا ہی فوت ہوا۔ بھوک کی وجہ سے اللہ کی قسم سب سے پہلا انعام یہ ملا ہے، ابھی صحابی بنا ہے، ابھی شہید ہو گیا ہے، اور ابھی آسمان سے جنت کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کا پھل ڈال رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اپنا خبث ظاہر کرنے والوں، اپنی زبانوں کو لگام دو اور اپنے آپ کو روک کے رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ روکا تو پھر دین کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر غامدی جیسے سنت متواترہ کی کہانیاں سنانے والے کیا شگوفے چھوڑتے ہیں۔ کہتا ہے کسی نے پوچھا اس سے انہی دنوں میں کہ رفع الیدین کی بڑی حدیثیں ملتی ہیں، رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شگوفے چھوڑنے والے کہنے لگا عدم رفع الیدین تواتر سے ثابت ہے، امت کا عمل ہے جس پر کثرت عمل کرتی ہے، لہذا اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں تھی۔ لا حول ولا قوت۔ پھر ایسے لوگوں سے تمہارا سامنا پڑے گا، اور اللہ کی قسم صحابہ نے دین کو محفوظ بنایا، اور اللہ رحمتیں کرے امام بخاری پر جنہوں نے ان سارے باطل فرق کی گردن دبوچ رکھی ہے۔ آج بھی صحابہ کے عمل کو، صحابہ کی روایت کو، اور اس میں سے وہ ابواب اور وہ اس کی تبویب، ایسی تقسیم اور ایسا زبردست رد کہ آج بھی تمہارے لیے اللہ کی کتاب کے بعد بخاری تمہارے پاس ہو تو کوئی باطل فرقہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ صحابہ کی طرف جائیں تو صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ سے میں نے جو ابتدا میں ایک آیت اور پڑھنا چاہ رہا تھا، اور یہ آیت آپ نے سنی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سنیے آج تک آپ اس کو اتباع رسول کے حوالے سے سنتے ہیں، میں اس کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وقت کم بچا ہے، میں صرف اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ اتباع رسول نہ کی جائے تو آدمی جہنم کا راہی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی ہدایت کے واضح ہونے، بینات کے آ جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسا ہی ہے کہ وہ آدمی جہنم کا راہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے رسول کی مخالفت آدمی کو جہنم کی طرف بھیجنے والی۔ درمیان میں ایک جملہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا رستہ چھوڑتا ہے۔ مومنین کا، کون سے مومنین کا رستہ لازم ہے؟ آج میرے عمل کو کوئی لازم نہیں قرار دے سکتا، لیکن کسی کے عمل کو میرے نبی نے بڑا لازم قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر اقتداء لازم ہے تو کس کی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کو چھوڑیں گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اب پورا مطلب سمجھیں، جہاں رسول کی مخالفت مہلک ہے وہاں ابو بکر و عمر کی مخالفت مہلک ہے، جہاں رسول اللہ کی مخالفت جہنم کا ذریعہ بنا دیتی ہے وہاں ابو بکر و عمر سے لے کے آخری صحابی تک کسی ایک کا بغض، کسی ایک کی مخالفت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں ادھر ہی بھیجیں گے جدھر جانا چاہتا ہے۔ اور آخری گزارش، صحابہ ایسا طبقہ، تم نے سنا ان بدباطنوں سے
اور تم نے تھوڑا تھوڑا یقین کرنا شروع کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد مال لینے والے آ گئے، فتح مکہ کے بعد غنیمت لینے والے آ گئے. وہ کتنے پاک باز تھے، ان کے لیے رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہوا وقت کتنا قیمتی تھا اور ان کی تربیت کتنی پختہ تھی. انصار کی ایک جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، توجہ میری طرف، آخری بات کر رہا، مسند احمد کی روایت، انصار کی ایک جماعت، دنیا ان کے لیے کیا تھی اور رسول اللہ کے مقابلے میں اور رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے مقابلے میں دنیا ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی. ارادہ کر کے آئے انصاری، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے دعا کرواتے ہیں. کس لیے؟ آپ دعا کر دیں ہمارے باغ خشک ہوتے ہیں، کھیت خشک ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے مدینے میں، بہت تھوڑا پانی ہے اور آسمان سے یا تو بارش آتی ہے یا پانی سینچ سینچ کر لے جانا پڑتا ہے، بڑا مشکل عمل ہے. رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں ہمارے باغوں ہمارے کھیتوں کے پاس چشمے جاری ہو جائیں. آ گئے ارادہ کر کے، پلاننگ کر کے، دنیا کا کچھ مانگنے آئے تھے. جب آپ کی مجلس سے پہنچے، پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کو آتے ہوئے، حکیم و دانا نبی نے، نباس نبض شناس نبی نے ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ کوئی مطالبہ لیے آتے ہیں، کوئی مطالبہ لیے آتے ہیں، ابھی آ کر بیٹھے ہیں. اور آپ ان کے بولنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے انصار کی جماعت، کہو کیا کہنے آئے ہو، مانگو کیا مانگنے آئے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا. جو مانگو گے، تمہیں کوئی کہہ دے تو کیا مانگو گے؟ بتاؤ، او بھابیوں بتاؤ، تمہیں کہا جائے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیا مانگو گے؟ تمہاری شاید دنیا سے آگے نگاہ نہ جائے. بریلیوں سے کہا جائے تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ شیعوں سے کہا جائے کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی قسم تمہاری شاید دنیا سے آگے نگاہ ہی نہ جائے. اور صحابہ آئے تھے دنیا مانگنے، لینے آئے تھے چشمے، باغوں کے لیے پانی. اور جب اتنی بڑی ضمانت سن لی، جو چاہتے ہو مل جائے گا، تو دنیا بھول گئے، دنیا بھول گئے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر بات ایسی ہے پھر ادعو اللہ لنا، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اکبر. اگر بات ایسی ہی ہے جو چاہیں گے مل جائے گا، پھر چاہت آخرت ہے. آقا دعا کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دے. اور نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لانصار و ابناء الانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے. و ابناء الانصار، اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے. دیکھو کتنا خیر خواہ طبقہ ہے، ہولے ہولے سے نبی کی دعا میں مغل بھی نہیں ہونا چاہتے اور دعا کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں. آہستہ سے کہتے ہیں ولی موالینا یا رسول اللہ، آقا ہمارے لونڈی غلام، ہماری خدمت کرنے والے، ہمارے ساتھ محبتیں کرنے والے، ان کے بارے بھی دعا فرما دے. اور آقا اپنی دعا کے تسلسل میں کہہ رہے ہیں ولی موالی الانصار، اللہ انصار کی لونڈیاں بھی معاف کر دے، انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے. دیکھو جن لوگوں کا، جن دنیا والوں کا، جن بہترین طبقات کا یہ تعلق نبی پاک سے ہے، ان کے بارے اپنی زبان کو سنبھال رکھو اور ان کے بارے کوئی مسموم جملہ سن کر خاموش مت رہو، جواب دو، رد کرو. اس لیے کہ رد کرنا آسمان والے کی سنت ہے، زمین والے مصطفیٰ کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، ائمہ محدثین کی سنت، مسلمین کی سنت. ان کے بارے اگر کوئی اپنے بند کمرے میں بھی کہے، اذا خلو الی شیاطینہم، اپنے گھر میں جا کے کہے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، عرش والا کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اگر سر مجلس کہہ دے ہم ان کی بات کیسے مان لیں، جیسے بے وقوف مانتے ہیں. آسمان والا جواب دیتا ہے الا انہم ھم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کا طرز عمل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جان رکھیے صحابہ کا دفاع دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہی ہے، اس کے بغیر ایمان باقی نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام افراد کی تشریف رکھنے سے آئے دوست، آپ تمام افراد کی طرف سے
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضات المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضات المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین وألف بین قلوب المسلمین وأعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداءنا واعداء الدین۔ الہ العالمین اپنی رحمت فرما کے ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تو اپنی خاص رحمت سے اپنے بندے کو شفا یاب فرما، ایسی شفا جس کے بعد بیماری کا کوئی نام نشان باقی نہ رہے، صحت والی، عافیت والی، تادیر صحت والی، عافیت والی اور نفع والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائی دوست بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفا یاب فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج یوم پاکستان ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، انہوں نے یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ اس مقصد کے لیے ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مقصد ابھی تشنا تکمیل ہے، اللہ اس ملک کو اسلام کا ایسا غلبہ عطا فرما، اس ملک کا نظام، اس ملک کی تمام حکومتی مشینری اسلام کے مطابق ہو جائے، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ ہم سب کی خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اس ادارے کو چلانے والے، اس کے بانی، اس کے معاونین، اللہ سب پر اپنی رحمت فرما۔ جو وفات پا چکے ان کی قبروں کو منور فرما، جو زندہ و حیات ہیں ان کو مزید محنتیں، کوششیں اور اسی طرح کی توفیق سے نوازتا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے بھائی محترم قاری صاحب پر جنہوں نے، جو ان کے استاد ہیں، دن رات محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں ثمر عطا فرما۔ ہمارے دوست احباب جتنے بھی اس کی انتظامیہ ہے، اللہ سب پر اپنی خاص رحمت فرما، اس کے معاونین پر اپنی رحمت فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے لیے جنت کے گھر بنا دے۔ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے فیصلے تو بس ارادے سے ہوتے ہیں، اپنی رحمت فرما۔ اس گھر کو آباد کرنے والوں کو ان کے گھروں میں آسانیاں عطا فرما اور آخرت کا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ اللہ جن کے والدین میرے والدین کی طرح وفات پا چکے، سب کو جنت والے گھر عطا فرما، اور جن کے زندہ و حیات ہیں اللہ ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔